السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ نے زیر ناف بالوں کے بارے میں پوچھا ہے، بھائی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے حلق العانہ، عین الف آ نون ہے نا آنا، کہ جو آنا ہے اس کے بال مونڈ دیے جائیں، یعنی بلیڈ کے ساتھ اسرے کے ساتھ کاٹا جائے۔ ہمارے پاس اردو میں یہ جو زیر ناف لفظ بنایا گیا، یہ اردو دان لوگوں کی غلطی ہے۔ دیکھیں، ناف سے نیچے تو پیٹ کا حصہ ہے اچھا خاصا، ناف کے نیچے تو پیٹ کا حصہ ہے نا، شرمگاہ آگے ہے۔ اصل میں کہنا چاہیے تھا شرمگاہ کے بال، زیر ناف بال نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر شریعت نے جس شرمگاہ کے بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے اس میں پچھلی شرمگاہ بھی شامل ہے، تو وہ زیر ناف کیسے ہوں گے؟ یہ اردو دان طبقے کی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ جو دو شرمگاہیں گلی پچھلی اس پہ جو بال مونڈے جاتے ان کو زیر ناف کہہ دی، جبکہ وہ زیر ناف تو ہیں لیکن وہ نیچے جا کر ہیں۔ اب آپ سنیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو آنا لفظ ہے نا، عربی میں آنا لفظ، تو آنا کہتے ہیں ما ينبت الفرج، وہ بال جو فرج پہ اگتے ہیں۔ فرج کسے کہتے ہیں؟ فرج کہتے ہیں عورت اور مرد کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ۔ تو یہ جو پچھلی شرمگاہ ہے، جس جو حلقہ کے ارد گرد بال ہوتے ہیں وہ بھی کاٹے جائیں گے، اور جو اگلی شرمگاہ ہے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ شرمگاہ کی ایک اپنی شکل ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا وہ اعلی تناسل کو اس کی جو احاطے کے بال، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو شرمگاہ کی مرد ہو عورت ہو اس کی اپنی شکل ہے، پیٹ الگ ہے، ٹانگیں الگ ہیں، شرمگاہ الگ ہے۔ اب مرد کی شرمگاہ کے 3 حصے ہیں، اعلی تناسل سے اوپر کا حصہ ہے، نیچے خصیتین کا حصہ ہے۔ عورت کی شرمگاہ ذرا مرد کی شرمگاہ سے مختلف ہے۔ تو بھائی مسئلہ ہے، نہ پیٹ کے بال مونڈنے ہیں نہ ٹانگ کے بال مونڈنے ہیں، آپ نے بال مونڈنے ہیں جو شرمگاہ پر ہو گئے۔ شرمگاہ کب آپ کو بھی پتہ ہے نا، عورت ہے یا مرد ہے اس کی شرمگاہ کا سٹرکچر الگ واضح ہے، اور اس میں پچھلی شرمگاہ بھی ثابت ہے، جو اس حلقے اور سوراخ کے ارد گرد بال ہیں وہ بھی مونڈے جائیں گے۔ آج کل جو یہ رف یوز کے لیے سیفٹیاں ملتی ہیں اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھائی ناف کا نیچے جو حصہ ہے پیٹ کا وہ بھی شامل نہیں ہے، اور ران بھی شامل نہیں ہے، شرمگاہ کے بعد صرف۔ السلام علیکم۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب شكرا يا